بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر انسان کی زندگی میں کچھ چاہتیں، کچھ ارمان اور کچھ آرزوئیں اور کچھ شوق ہوتے ہیں، بدلتے بھی رہتے ہیں، لیکن زندگی کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی شوق رہتا ہے. بچپن ہو تو کھیلنے کا، کچھ بڑا ہو جائے تو بننے سنورنے کا، کچھ اور بڑا ہو جائے تو شادی کا. نوجوان دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. کچھ اور بڑا ہو جائے تو بچے کا، کچھ اور بڑا ہو جائے تو بچوں کے پڑھنے پڑھانے نوکریوں کا، اور انہی شوقوں میں اپنی زندگی تمام ہو جاتی ہے. لیکن زندگی کا ہر حصہ کسی نہ کسی شوق میں گزرتا ہے. لیکن جتنے بھی شوق ہیں اگر وہ پورے ہو جائیں تو کوئی اس کا خاص فائدہ نہیں ہوتا. جتنے بھی شوق ہیں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، سب کے سب شوق پورے کر دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ ہوں تب بھی زندگی بیت جاتی ہے، ہو جائیں تب بھی گزر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ان چھوٹے چھوٹے شوقوں میں اپنی زندگی ضائع نہ کرے. شوق کرے تو ایسا کرے کہ جس شوق کے پورا ہونے کا فائدہ تو ہو. وہ شوق کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ اس وقت اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، چاروں طرف چند ہی شوق ہیں جنہوں نے سارے انسانوں کو دیوانہ بنا رکھا ہے. ایک شوق ہے کہ گاڑی ہو، بنگلہ ہو، پیسہ ہو. ایک یہ شوق ہے، 100% مبتلا ہیں اس میں. ایک شوق ہے بیوی خوبصورت ہو، خوبصورت ترین ایسی بیوی ہو جو بے عیب ہو، کوئی اس میں عیب نہ ہو. یہ ایک شوق ہے جو ایک خاص عمر والوں کو لگا ہوا ہے اور وہ اس دیوانے ہیں. اگر خدا حرمین لے جائے تو کعبے سے چمٹ کے بھی ان کی یہی دعائیں ہیں. کسی بزرگ سے ملاقات ہو جائے تو بھی ان کی یہی دعائیں ہیں.
کہیں سے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس سے جائز مقصد پورا ہونے کی ضمانت ہو تو وہ بھی اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شوق ہے، جنون ہے کہ جنون کے درجے میں، اور ایک شوق ہے شہرت کا، مشہور ہو جاؤں، یہ بھی ایک شوق ہے۔ یہ ہمارے آج کے آس پاس کے جو شوق ہیں وہ ہیں مشہور ہونے کا شوق، اور یہ مشہور ہونے کا شوق اتنا جنون پکڑ گیا ہے، اتنا جنون پکڑ گیا ہے، اتنا جنون پکڑ گیا ہے کہ ہوش ہی نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی 2 منٹ کی ویڈیوز لوگ بناتے ہیں، ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور پھر ویوز دیکھتے ہیں، لائکس دیکھتے ہیں، اور فالوور دیکھتے ہیں، اور مشہور ہونے کا شوق ہے۔ اور یہ احساس نہیں ہے کہ یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں دکھایا کیا ہے، بتایا کیا ہے۔ کوئی جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں، کوئی حلال اور حرام کی تمیز نہیں، کوئی دین اور شریعت کی تمیز نہیں، کوئی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے یا ناراض ہونے کا خیال اور دھیان نہیں۔ بس ویوز چاہیے، لائک، فالوور چاہیے، اور مشہوری چاہیے۔ یہ وہ شوق ہیں جن شوقوں نے آج پوری دنیا کے انسانوں کو گھیر لیا ہے۔ یا تو پیسے والا بننا چاہتے ہیں، یا کسی عشق میں مبتلا ہیں اور اپنے محبوب تک رسائی چاہتے ہیں، یا پھر شہرت کا شوق ہے۔ یہ وہ 3 شوق ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو اپنے چنگل میں جکڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان گھٹیا چھوٹے چھوٹے شوقوں میں اپنی زندگیاں برباد کرنے کی بجائے کوئی ایسا شوق اپنائیں کہ جس کا فائدہ تو ہو۔ بھائی پیسے والے بن گئے، ٹھیک ہے، آپ دنیا کے سب سے بن گئے، آپ بل گیٹس، دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مالدار ایک یہودی ہے جس کا نام بل گیٹس ہے۔ اب بل گیٹس بن گئے، اس آ گیا، اب کیا ہوگا؟ کیا مالدار ہو جانے کے بعد لوگ 100 روٹیاں کھانے لگ جاتے ہیں یا اتنی ہی کھاتے ہیں؟ کیا مالدار ہو جانے کے بعد آدمی زیادہ کھانے لگ جاتا ہے؟ بالکل نہیں، اتنا ہی کھاتا ہے، بلکہ کھانا کم ہو جاتا ہے۔ فکریں آتی ہیں تو کھانے ختم ہو جاتے ہیں، بھوک اڑ جاتی ہے، پرہیز شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا شوق ہے کہ پورا ہو جائے کوئی فائدہ نہیں اس کا، سوائے اس کے کہ بس دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، کوٹھی ہے، لیکن دل کا کیا حال ہے وہ تو آپ بنگلے والوں سے پوچھ لیں جنہوں نے حرام حلال کو مکس کر کے بنگلے بنائے، گاڑیاں بنائیں، جائیدادیں جمع کیں، پراپرٹیاں جمع کیں۔ آپ پوچھیں ان کے دلوں کا کیا حال ہے؟ سکون نہیں ہے۔ اور عشق مجازی ہے، کسی اس پہ دل آ گیا ہے، اس کے حصول کے لیے پریشان ہے، اس کے حصول کے لیے بےتاب ہے۔ اگر وہ مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کب تک چھوٹ جائے گا۔ اور جس کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہے وہ بھی ہمیشہ اسی حال میں تھوڑی رہے گا، 2 مہینے کے بعد بدل جائے گا، سال کے بعد بدل جائے گا، 10 سال کے بعد بدل جائے گا، نہ بدلے تو آخر مر ہی جائے گا، قبر کی مٹی اسے مردار کر دے گی، کیڑوں کی خوراک ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے شہرت۔ اگر دنیا ساری کسی کو جاننے لگ جائے تو جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا کسی کو چاہنے لگ جائے، چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے 1000 چاہنے والے ہیں، ایک آدمی کا 1 چاہنے والا ہے۔ بھئی کھانا اپنا ہے، پینا اپنا ہے، آنکھیں دیکھنے کے لیے اپنی ہیں، سننے کے لیے کان اپنے ہیں، بولنے کے لیے زبان اپنی ہے، رہنے کے لیے گھر اپنا ہے، چلنے کے لیے پاؤں اپنے، پہننے کے لیے کپڑے اپنے۔ چاہنے والوں سے کیا ہوتا ہے؟ کیا چاہنے والے بیماری کو روک سکتے ہیں؟ کیا چاہنے والے
کیا چاہنے والے اندھے کو بینائی واپس دے سکتے ہیں؟ کیا چاہنے والے گونگے کو گویائی واپس دے سکتے ہیں؟ کیا چاہنے والے کسی بہرے کو سنوائی واپس دے سکتے ہیں؟ کیا جاننے والے کسی مرنے والے کو موت سے بچا سکتے ہیں؟ تو چاہنے والے زیادہ ہو گئے کم ہو گئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ وہ جو گھٹیا ہیں، فضول ہیں، واہیات ہیں، لغویات ہیں۔ شوق کون سا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شوق کرو جنت کا، جس کی صرف چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، اور وہ جنت مل گئی پھر چھنے گی نہیں، اس نہیں جائے گا۔ یہ ہے نا اصل بات۔ اس شوق کا کوئی فائدہ تو ہوا نا بھائی، ہمیشہ کے لیے راحت ملے گی، کچھ تو فائدہ ہوا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے؟ إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض۔ یہ ہیں وہ شوق جو اللہ بندوں سے چاہتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی ہے، پابند کر دیا ہے، اور بندیوں کو جکڑ دیا ہے، اور فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ صرف یہ شوق کرو اور کوئی شوق نہ کرو۔ مطلب ہے ہونا چاہیے فصل فیہ المتنافسون، یہ ہے اصل عبارت، لیکن اللہ تعالیٰ فیہ کو مقدم کر کے فی ذالک کہہ رہے ہیں، اور اس بندوں کر رہے ہیں، بندوں قائم کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں باہر نہیں، کسی کا شوق اور کسی کا نہیں، صرف اس کا۔ اور پھر فی ہذا کہتے تو بھی بات مکمل ہے، لیکن فرمایا کا کیا مطلب؟ اس کا شوق کرو، کن گھٹیا چیزوں کے شوق کر رہے ہو؟ گھٹیا لوگ گھٹیا چیزوں کے شوق کرتے ہیں، بڑھیا لوگ بڑھیا چیزوں کے شوق کرتے ہیں۔ بادشاہ کا شوق بھی تو بادشاہ کے شایان نشان ہوگا نا۔ بادشاہ یہ تو نہیں کہے گا کہ بھائی مجھے پلاسٹک والی گاڑی تو لا کے دو، میں کھیلنا چاہتا ہوں۔ کوئی بادشاہ کہے گا؟ بادشاہ بھی شاہانہ، بچوں کے شوق بچوں والے، بڑھیا لوگوں کے شوق بڑے ہوتے ہیں۔ ہم سبق پڑھ رہے تھے اپنے حضرت استاد محترم حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس تفسیر کا، تو اس دوران جنت کا تذکرہ آ گیا، تو مولانا نے جنت کی نعمتیں بیان کرنا شروع کی، تو دوران بیان ایک پٹھان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی جنت میں نسوار ہوگی؟ طالب علم تھا، سنا کہ جنت میں نسوار ہوگی؟ تو مولانا نے جو جواب دیا وہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ فرمانے لگے گندے لوگوں کو گندی چیزیں سوچتی ہیں، گندے لوگوں کو گندی چیزیں سوچتی ہیں۔ نسوار کا کیا جوڑ جنت سے؟ نسوار میں بدبو، جنت تو خوشبو ہی خوشبو۔ وفی ذالک، اس عظیم شان چیز کا شوق کرو، کن گھٹیا گندی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شوق کر رہے ہو اور اس میں اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہو۔ وفی
وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ، کس کی؟ اس کی جو عظیم الشان ہے، جو بہت بڑھیا ہے، والی ہے۔ دنیا کے گھر مل بھی جائیں تو چھوٹ جاتے ہیں، بنگلے بنانے والے مرتے نہیں ہیں یا بنگلوں میں ہی دفن ہوتے ہیں، ڈرائنگ روم میں دفن ہوتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بنگلے بنانے والے کیا بنگلوں میں دفن ہوتے ہیں یا مٹی کے قبرستانوں میں دفن ہوتے ہیں؟ قبرستانوں میں جاتے ہیں، مٹیوں میں دفن ہوتے ہیں، لیکن جو جنت میں جائے گا اس کے مزے ہی مزے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کیا رکھا ہے گھروں میں بھائی؟ کیا رکھا ہے کرسیوں میں؟ کیا رکھا ہے ڈگریوں میں؟ کیا رکھا ہے وزارتوں، بادشاہتوں، صدارتوں میں؟ یہ سب یہیں رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ ہاتھ اس کو کریں جو ساتھ تو رہے، کام تو آئے۔ اب کے پاس کسی نے گوشت بھیجا تو آپ نے گھر والوں سے فرمایا اسے بانٹ دو۔ گھر والوں نے بانٹ دیا، چھوٹا سا ٹکڑا جو آپ نے تھا وہ رکھ لیا۔ آپ واپس تشریف لائے، آپ نے فرمایا گوشت کا کیا ہوا؟ کہا جی سارا ہی چلا گیا، تھوڑا سا رکھا ہے آپ کے لیے۔ تو فرمایا میرا تو وہ ہے جو بانٹ دیا، یہ تو یہیں استعمال ہو جائے گا، میرا تو وہ ہے، وہ باقی ہے۔ یہ انسان جو اللہ کے نام پہ بھیج دیتا ہے نا، اللہ کے نام پہ خرچ، یہ اس کو مرنے کے بعد ملے گا۔ ہاں، اور جو یہیں رکھ لیتا ہے وہ یہیں پڑا رہے گا، استعمال ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ ایک شخص نے مسجد بنائی بڑی خوبصورت، تو مجھے دکھائی کہ یہ مسجد ہے، دعا کریں۔ میں نے کہا آپ نے تو کمال کر دیا، کا پلاٹ بھی میرا، کنسٹرکشن بھی میری، سب کچھ میرا، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے اوروں نے بتایا کہ کنسٹرکشن بھی ان کی، پیسے بھی ان کے، پلاٹ بھی ان کا، سب کچھ ان کا۔ تو میں نے کہا آپ نے تو کمال کر دیا، اتنا شاندار گھر اپنی جیب سے بنایا، کس لیا کہ کسی پہ احسان تھوڑی کیا ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ ہاں بولو تو صحیح آپ لوگ، کس کے لیے بنایا ہے؟ یہاں بنایا ہے وہاں ملے گا۔ اللہ کے لیے تھوڑی بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے رہنا تھوڑی ہے یہاں پہ، اپنے لیے بنایا، یہاں بنایا ہے وہاں ملے گا۔ اللہ کے نام پہ جب آدمی خرچ کرتا ہے تو یہ اللہ سے ایک سودا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے تم میں سے جو مجھے قرض دے تو سوال پیدا ہوتا ہے، قرض تو مانگتا ہے محتاج، اللہ تو محتاجی سے پاک ہے، تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بندے مجھے قرض دیں؟ تو علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے کرنے کو قرض سے اس لیے ہے کہ جیسے قرض دیے جانے کے بعد واپس، اسی طرح جب انسان اللہ کے نام پہ لگاتا ہے اللہ اس کو لازمی طور پر ضرور واپس کرتا ہے، دنیا میں بھی کرتا ہے، آخرت میں بھی کرتا ہے۔ صحابہ تے اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا ابو دحداحہ۔ آپ کی خدمت میں آئے، کہنے لگے ایستقرضنا ربنا، یا رسول اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ آپ
آپ نے فرمایا ہاں. کہنے لگے میرے پاس ساری کائنات ایک باغ ہے، ذریعہ معاش بھی وہی ہے اور میرے بچے بھی اسی میں رہتے ہیں، میرا گھر بھی وہ، میری دکان بھی وہ، میرا ذریعہ معاش بھی وہ، میں اسے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں اور اللہ کو میں ہبہ کرتا ہوں، قرض دیتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجئے. آپ نے فرمایا قبول ہو گیا، قبول ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا ابو دہداہ تو نے سودا بڑا اچھا کیا. وہاں اس باغ کے پاس جس میں بیوی بچے ٹھہرے ہوئے تھے خود اس کے باہر کھڑے ہو گئے اور بیوی سے کہا یا ام دہداہ اخرجی، اے ام دہداہ باہر آ جا، اس لیے کہ یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا ہے، اب میں آؤں گا. چنانچہ حضرت ام دہداہ رضی اللہ عنہ بجائے واویلا کرنے اور چیخنے چلانے کے کہ کیا کر دیا تم نے، بجائے یوں کہنے کے کہنے لگی رب حل بیع، رب حل بیع، ابو دہداہ تو نے بڑا اچھا سودا کیا، یہ گھر تو ویسے ہی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اگر جنت مل جائے تو اور یہ. چنانچہ ان کی بیوی نے بچوں کو ہاتھ اور نکل کے باہر نکلنے لگیں تو دیکھا کہ بچوں کے منہ میں اس باغ کی کھجوریں تھیں، تو بچوں کے منہ اور بچوں سے کہا بچوں تمہارا باپ یہ باغ اللہ کو دے چکا ہے، یہ کھجوریں باہر نکالو، تمہارا باپ دے چکا ہے اس کو. یہ شوق ہے، یہ بھی ایک شوق ہے. ایک ہمیں شوق ہے کوئی نیا ماڈل آ گیا موبائل کا تو لڑکے کہتے ہیں پرانے والا اچھا نہیں لگ رہا، اب یہ نیا لے لو. جن کو اللہ نے پیسے، کوئی گاڑی کا نیا ڈیزائن آ جائے کہتے ہیں یہ گاڑی اچھی نہیں لگ رہی، وہ والی لے لو. ابو یہ والی اچھی نہیں لگ رہی، وہ والی لے کے دیں ہمیں. یہ شوق ہیں اور یہ بھی شوق ہے. آپ علیہ السلام غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے. آپ نے فرمایا میں اشارہ کروں گا تم نے اٹھ جانا ہے اور نکل کے کفار سے برسر پیکار ہو جانا ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اٹھ طرف جس زمین آسمان کے برابر ہے. تو سننے والوں میں ایک انصاری عمیر بن حمام غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے. حضرت عمیر بن حمام کھڑے ہوئے اور کھڑے اس حال میں ہوئے کہ ان کی جھولی میں کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں کھا رہے تھے. کھڑے ہوئے اور کھجوریں کھاتے ہوئے آپ علیہ السلام کے اس فکرے پر فرمانے لگے بخن بخن واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے. آپ علیہ السلام نے فرمایا واہ 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 کس بات پہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کا رجاء ان اکون من اہلہا، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ جس جنت کی چوڑائی آپ نے سنائی ہے اللہ تعالیٰ مجھ غریب مسکین کو بھی اس جنت کا حقدار بنا دے. آپ نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم بھی جنت والوں میں سے ہو. کہنے لگے اچھا میں اپنے آپ حییت حتی آکل تمراتی هذه ان هذه لحیات طویلہ، یہ کھجوریں ختم کروں پھر جاؤں جنت میں، یہ تو بڑا لمبا انتظار ہو جائے گا. چنانچہ تلوار کو لیا اور کفار میں گھسے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یہ بھی شوق ہے، یہ بھی شوق ہے. آج دنیا کے شوق ہمیں نکما کر دیا ہے، دنیا کے شوقوں نے ہمیں نالاک، دنیا کے شوق ہمیں دیا ہے، دنیا کے شوق نے دیا ہے ہمارا یہ حشر کر دیا ہے کہ ہم دنیا کے لیے تو میل ہیں لیکن اذان سن کے چند قدم چل کے مسجد میں آنا مشکل ہو گیا ہے. کتنا نکما کر دیا شوق، دنیا کے شوق نے ہمیں. مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. کتنے نکمے ہو گئے.
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وفی ذالک، اور کوئی شوق نہیں، یعنی دل میں کوئی چاہت، کوئی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے، آ جائے، ہو ہی نہیں۔ یہ تربیت کی تھی ہمارے نبی نے اہل بیت کی اور صحابہ کی۔ کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کتنی زبردست بات ہے۔ اے اللہ مجھے نہیں چاہیے یہ لوہے کی اور پلاسٹک کی چیزیں، مجھے تو چاہیے۔ اللہ تو سب کچھ مل گیا، اللہ تو یہ سامان تو یہیں پڑا رہے گا۔ کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ یہ چاہتے ہیں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں کوئی آرزو، کوئی چاہت نہ ہو، چاہت ہو یہ کہ بس مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اس کے مہمان خانے میں جانا ہے، مجھے جانا ہے، یہ شوق ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب دیے ہیں، اس کو پانے کے جنت کا شوق بھی دلایا اور جنت کے اسباب بھی دیے، اپنی رضا دلایا، اپنی رضا کے اسباب، جہنم کا شوق اور اس کے اسباب بھی دیے۔ جنت کا شوق دلایا اور جنت کے اسباب بھی دیے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو جنت کی طرف اور بخشش کی طرف، اور یہ جنت بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ کس کے لیے بھائی کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ ہمارے ہاں متقی سے سمجھتے ہیں جو بازار سے کھانا نہ کھاتا ہو، بڑا متقی ہے، بازار سے کھانا نہیں کھاتا۔ ٹھیک ہے یہ متقی ہے، لیکن متقی بازار سے کھانا نہ کھانا یہ بھی تقویٰ ہے، لیکن یہ تقویٰ کے لیے استحبابی چیز ہے، تقویٰ کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ بھائی پگڑی پہن کے نماز پڑھو تو زیادہ اجر ملے گا، لیکن بغیر پگڑی کے پہنو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ ہاں کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پہنا ہوا ہونا ضروری ہے، ننگے کی نماز نہیں ہوگی۔ چونکہ کپڑے پہننا شرائط میں سے، کپڑوں کا پاک ہونا شرائط میں سے، پگڑی پہنو تو اجر بڑھ جائے گا۔ اسی طرح بازار کا کھانا نہ کھاؤ تو بہت اچھی کیفیت بن جاتی ہے، ذکر میں دل لگتا ہے، نماز میں دل لگتا ہے، نظروں کی حفاظت ہونے لگ جاتی ہے، لیکن
تقوی کی شرائط میں سے یہ نہیں ہے. تقوی کی شرائط کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. متقی کون ہے؟ متقی وہ ہیں جو ہر حال میں تنگ دست ہوں یا ان کے ہاں فراخی ہو، تونگر ہوں یا تنگ دست ہوں، وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہوئے کتراتے نہیں ہیں. یہ ہے متقی. اور کون ہے متقی؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، یہ ہے متقی. غصہ آتا ہے لیکن اسے پیتے ہیں. یہ نہیں کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے، آتا ہے لیکن پیتے ہیں. جیسے غصہ آ رہا ہے لیکن اسے پیا ہی نہیں جا رہا، متقی نہیں ہے. غصہ آتا ہے لیکن پیتا ہی نہیں، متقی نہیں ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اور متقی وہ ہیں جب ان پہ کوئی زیادتی کرے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. واللہ یحب المحسنین. کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، یہ ہے متقی. اور یہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. متقی کون ہے؟ جنت بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے. دوڑ لگاؤ جنت کی، وہ بنی ہے متقیوں کے لیے. متقی وہ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کا شوق دلایا اور جنت کے اسباب بھی دیے ہیں. پورا دین جنت کے اسباب میں سے ہے. نماز پڑھنا جنت کے اسباب میں سے ہے، روزہ رکھنا جنت کے اسباب میں سے ہے، زندگی کو حرام سے پاک رکھنا یہ جنت کے اسباب میں سے ہے، زبان کو جھوٹ سے بچانا، غیبت سے بچانا، اوروں کی دل آزاری سے بچانا یہ جنت کے اسباب میں سے، اپنی نظر کو حرام سے بچانا یہ جنت کے اسباب میں سے، اپنے کانوں کو حرام آوازوں سے بچانا یہ جنت کے اسباب میں سے ہے، کمانا لیکن حرام سے بچنا یہ جنت کے اسباب میں سے ہے، ماں باپ کی دعائیں لینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا، ماں باپ کے تقدس کا لحاظ کرنا یہ جنت کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، بیچ کے دروازے، ایک دروازے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے آس پاس، ایک ہوتا ہے بیچ کا بڑا دروازہ، اس کو مین گیٹ کہتے ہیں۔ باپ جنت کا مین گیٹ ہے، باپ راضی جنت آسان، باپ ناراض جنت مشکل۔ اور ماں تو ماں ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، ماں تو ماں ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے پیچھے کون ہے؟ کہا جی ماں۔ کہا کوئی اور ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ بوڑھی ہے، بیمار ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا الزم رجلیہا فثمہ الجنہ، اس کے قدموں سے چمٹ جا تیری جنت وہیں ہے، اس کے قدموں سے چمٹ جا تیری جنت وہیں ہے۔ یہ جنت کے اسباب ہیں، اللہ کے نبی نے بتایا۔ راستے میں تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹانا، اینٹ ہے، پتھر ہے، جھاڑی ہے، کانٹے ہیں، کیلے کے چھلکے ہیں، پھسلنے کا خطرہ ہے، اس کو ہٹانا یہ جنت کے اسباب ہیں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں نا کہ جس کو کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ فرمایا لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ جنت کے اسباب ہیں۔ کاروبار کرنا، بزنس کرنا، دکان چلانا، محنت مزدوری کرنا، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، یہ جنت کے اسباب میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ
بزنس مین اور وہ دکاندار اور وہ کاروباری آدمی جو صدوق ہو، بہت سچ بولنے والا، صادق نہیں صدوق، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور الامین امانت دار، 2 نمبری نہیں، فراڈ نہیں، ملاوٹ نہیں، ناپ تول میں کمی نہیں، کوئی 2 نمبری نہیں، چیز میں عیب ہے تو بتا دیتا ہے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا، جھوٹا ریٹ نہیں بتاتا۔ یہ اس طریقے سے جو بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، آپ فرماتے ہیں جنت میں نبیوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ یہ جنت کے اسباب ہیں۔ اور اب تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سارا مہینہ جنت کمانے کا مہینہ، سارا مہینہ جنت بنانے کا مہینہ، سارا مہینہ جنت کمانے کا، دھڑا دھڑ نیکیاں کماتے چلے جاؤ، کماتے چلے جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے۔ کوئی زوردار دوڑ لگانی ہو نا تو کمر کسی جاتی ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں تہبند پہنتے تھے، تہبند، پہلے زمانے میں تہبند پہنتے تھے، جس کو لنگی کہتے ہیں، سندھی میں اس کو گوڈ کہتے ہیں، گوڈ۔ تو اگر کوئی ڈھیلی ڈھالی تہبند پہن کے دوڑ لگائے تو کیا اثر ہوگا اس کا بتاؤ؟ اتر جائے گی نہیں اتر جائے گی بھائی؟ سرک جائے گی نہیں سرک جائے گی؟ حرمین شریفین میں بیت اللہ شریف کے بعد طواف کر کے حاجی اور عمرے والا جاتا ہے صحیح کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے لیے۔ اس میں تھوڑی جگہ بیچ میں ایسی آتی ہے جہاں پہ حاجی نے دوڑ لگانی ہوتی ہے، دوڑ لگانی ہوتی ہے۔ تو جو سمجھدار حاجی ہوتے ہیں نا، وہ دوڑ لگانے سے پہلے ٹائٹ کرتے ہیں اس کو، ایسے نا دوڑ لگاؤں اور لنگی ہی اتر جائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے اپنے تہبند کو کس لیتے تھے، اس لیے کہ دوڑ لگانی ہے، اب سانس نہیں لینا ہے، سانس نہیں لینا ہے، دن بھی عبادت، رات بھی عبادت، ہر وقت نیکیاں، ہر وقت نیکیاں، ہر وقت نیکیاں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان ہوا کرتا تھا۔ آپ رمضان میں آرام بالکل نہیں کرتے تھے، کرتے تھے تو معمولی سا، قرآن تلاوت نماز، قرآن تلاوت نماز، روزہ تو ہوتا ہی تھا۔ ہاں کوئی ایمرجنسی میں تقاضا آ جاتا تو ظاہری بات ہے آپ پھر کسی اور کام میں بھی لگ جاتے تھے، لیکن جیسے غزوہ بدر میں ایمرجنسی میں اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ کفار کا قافلہ جا رہا ہے، یہ سارے تجارت سے ملنے والے پیسوں سے ہتھیار خریدیں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا ان کے قافلے کو لوٹ لیا جائے۔ آپ 17 رمضان المبارک کو چل پڑے کفار کا قافلہ لوٹنے کے لیے، ورنہ عام معمول آپ کا رمضان کا یہ ہوتا تھا، عبادات عبادات عبادات۔ تو بھائیو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، ہم ابھی سے نیت کریں کہ اس رمضان میں میں نے اللہ پاک کو اپنا شوق دکھانا ہے۔ اللہ پاک کو کیا دکھانا ہے؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے رمضان کے مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے اور ان کا شوق دیکھتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ تمہارے شوق کو دیکھے گا، تمہارے مقابلے کو دیکھے گا کہ تم کس چیز کی دوڑ لگا رہے ہو، چیزوں کے ریٹ بڑھا کے دنیا کی دوڑ لگا رہے ہو، یا تم چیزوں کے ریٹ کم کر کے لوگوں کو افطاریاں کرا کے اس کا ثواب کما کر جنت کا شوق کر رہے ہو۔ اللہ دیکھے گا۔ بہت سے لوگ اپنی چیزوں کے ریٹ رمضان میں بڑھا دیتے ہیں، شربت کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، سبزی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، پھلوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کمانے کا سیزن ہے۔ ارے بھائی یہ دنیا کمانے کا سیزن نہیں ہے، یہ تو جنت کمانے کا سیزن ہے۔ کتنی بڑی جنت کما سکتے ہیں یہ چینی بیچنے والے اور یہ
शरबत की बोतलें बेचने वाले, लीमू बेचने वाले और ये फ्रूट बेचने वाले कितनी जन्नत बना सकते हैं। हमारे नबी का इरशाद है, मन फत्तर फीहि साइमन कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही व इत्क़ रक़बतिही मिनन नार। आप फरमाते हैं जिसने एक रोजेदार को रोजा खुलवाया, उसको इफ्तारी कराई, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। एक रोजेदार को इफ्तारी कराने से सब गुनाह माफ, एक इनाम। दूसरा, वह इत्क़ रक़बतिही मिनन नार, उसकी गर्दन जहन्नम से आजाद, ये दो। और तीसरा, जितना रोजेदार को अजर मिला है उतना ही अजर इफ्तारी कराने वाले को मिलता है। अब हमारे शौक क्या है? हमारे शौक क्या हैं? आप देख लेंगे, रमजान आएगा तो मंडियों के रेट देख लीजिएगा, बाजारों के रेट देख लीजिएगा, ये हमारे शौक हैं। सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह ये तो बहुत बड़ी फजीलत है, ये तो 3 बहुत बड़े इनाम हैं, लेकिन ये मुझे कैसे मिलेंगे? मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं इफ्तारी कैसे कराऊं? अब मेरे लिए भी कोई रास्ता निकाले ना। ये है शौक। सहाबी रसूल ये फजाइल सुनकर बेताब है कि ये वाली फजीलत मुझे कैसे मिले, जबकि मैं तो गरीब हूं, मैं तो इफ्तारी करा नहीं सकता हूं। आपने फरमाया ये 3 फजाइल सिर्फ उसके लिए नहीं है जो रोजेदार को पेट भर के खाना खिलाए, पानी का घूंट पिला दे तो भी यही अजर, खजूर एक खजूर खिला दे इस पर भी ये अजर, लस्सी का एक घूंट पिला दे इस पर भी ये अजर। गरीबों का काम भी बन गया। ये है कमाई। जब मुसलमान रोजा रखता है तो उसको क्या मिलेगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली, बंदा रोजा किसी के लिए नहीं रखता, मेरे लिए रखता है। इसलिए अगर किसी और के लिए रखता तो कमरे में छुप के जाके फ्रूट खा लेता, शरबत पी लेता। कर सकता था? नहीं कर सकता था। औरों के सामने मुंह शुम पूछ के और बिल्कुल होंठों को खुश करके आ रहा है, और लेकिन चुपके चुपके जाके रूह अफ़ज़ा पी रहा है, फ्रूट चाट खा के बाहर आ रहा है, चुपके चुपके पकौड़े समोसे खा रहा है और बाहर आके कह रहा है मैं तो रोजेदार हूं। अगर औरों के लिए होता तो चुपके खा लेता, लेकिन चुपके भी तो नहीं खाता। गुस्ल खाने में जाता है, ठंडा पानी लेकिन घूंट नहीं पीता, अपने मुंह को भी गीला नहीं करता, बार बार थूकता है कहीं पानी अंदर न चला जाए, कहीं पानी अंदर न चला जाए। ये दलील है कि ये रोजा किसके लिए? सब बताओ, सब बताओ किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। अल्लाह फरमाते हैं जब ये रोजा मेरे लिए है तो फिर, जब ये रोजा मेरे लिए है तो फिर इसका इवज में कोई और क्या दूं? इसका इवज में खुद हूं। मेरे लिए है ना, किसी और के लिए तो नहीं है, अजर के लिए तो नहीं है, तो मेरे लिए है। जब मेरे लिए है तो फिर इसका इवज भी मैं ही हूं। रोजेदार को रोजा रखने से बताओ कौन मिलता है? सब बताइए, कौन मिलता है? मोहब्बत से लेना लगाना। रोजेदार को कौन मिलता है? अल्लाह मिलता है। सुभान अल्लाह। कौन मिलता है? अल्लाह। रोजेदार को अल्लाह मिलता है। अब बताओ सारे रोजे कौन रखेगा? ठीक, सारे घर वालों से कौन रखवाएगा? सारे मोहल्ले के एक एक मुसलमान के पीछे फिर फिर के उसका जहन बना के उनको रोजे के लिए कौन तैयार करेगा? ठीक है ना? कोशिश करो शहदादपुर में कोई बेरोजा ऐसा ना हो, कोई बगैर रोजे के ना हो। पता नहीं वो अय्याम कब वापस आएंगे। लोग सीधे साधे होते थे, भोले भाले होते थे, अनपढ़ होते थे, लेकिन रोजे रखते थे। रमजान में कोई बिरयानी नहीं बेचता था, कोई चाय नहीं बनाता था, कोई चीजें नहीं बेचता था। अगर कहीं किसी स्टॉप पर कोई बिरयानी वाला खड़ा होता था, उसके सामने पर्दे लगे होते थे, मुसाफिर आता था चुपके से आके खाता था, पता भी नहीं चलता था। अब खुले आम लड़के घुट के खा रहे होते हैं, मेन पुड़ियां खा रहे होते हैं। न उनके बाप को शर्म आती है, न उनकी माँ को ख्याल आता है, न उनको खुद को गैरत आती है। मुसलमान हूं और बरसरे आम
رمضان کا تقدس پامال کر رہا ہوں، اس پہ خدا کا غضب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ہوش ہی نہیں، خیال ہی نہیں، احساس ہی نہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں، ہمارے سارے بزرگوں کا جو کنیکشن ہے نا وہ ان پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، ان کے پاس نہیں، وہ الگ واقعہ ہے، چلے وہ بھی سن لیجئے، دو واقعے دونوں سن لیجئے۔ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جاننے والا تھا ہندو، انتقال کر گیا، اسی حال میں انتقال کر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد مولانا قاسم صاحب نے اس کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ مولانا قاسم صاحب بڑے حیران ہوئے، ارے لالا جی آپ جنت میں کہاں سے آ گئے؟ جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ کہنے لگے آپ کے پاس آنا جانا تھا نا، وہ کوئی خدا کو اچھا لگ گیا، جب میں مر رہا تھا تو زبان پہ بے اختیار کلمہ جاری ہو گیا، میں جنت میں آ گیا۔ یہ ہے اللہ والوں کے پاس آنے جانے کا فائدہ، یہ آنے جانے کا فائدہ۔ یہ الگ واقعہ۔ ایک اور واقعہ، شیخ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہندو تھا، مر گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں گھوم رہا ہے، کہا ارے آپ جنت میں کیسے آ گئے؟ آپ جنت میں کیسے آ گئے؟ کہنے لگے بس اللہ کے کرم پہ قربان جاؤں، ایک دفعہ میرا بیٹا رمضان کے مہینے میں برسرے آم کھا رہا تھا، میں نے اسے غصے میں آ کے تماچا مارا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مسلمانوں کے مقدس مہینے میں برسرے آم کھا رہا ہے۔ بس یہ میرا بیٹے کو تھپڑ صرف اسلام کے تقدس اور رمضان کے تقدس کی وجہ سے اللہ کو ایسا پسند آیا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، اور آج میں جنت میں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کا ماحول بنانا ہے، ہمیں ماحول بنانا ہے، نظر آئے کہ یہاں رمضان آیا ہوا ہے، اس کا ماحول بنائیں۔ اپنے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے روزے نہیں رکھنے، 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے، 6 سال کے، 10 سال والے سے بھی رکھوائیں، ابھی رکھے گا تو عادی بنے گا نا آگے، 10 سال کی بچی سے بھی رکھوائیں۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے 4، 5، 6 سال کے، اگر ان کو نہیں رکھواتے تو بھی ان کو سحری میں اٹھایا کریں، ان کو سحری کروایا کریں، اور پھر کہیں اب آپ کی جو افطاری ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، بچے بے شک دوپہر کو افطاری کر لیا کریں، ان کو دوپہر کو افطاری کرا دیا کریں، 11-12 بجے افطاری کرا دیا کریں، لیکن افطاری بھی کچن کے اندر بند ہو کے کرایا کریں، پتہ چلے کہ رمضان کا ماحول ہے۔ یہ بچوں کی تربیت ہوگی، اس سے بچوں کا ذہن بنے گا کہ رمضان میں کیسے رہنا ہوتا ہے، اگر کبھی مجبوراً روزہ نہ بھی رکھا جائے تو کیسے رہنا ہوتا ہے۔ بچہ ہی تو ہے، سب کے سامنے چائے پی رہا ہے تو بڑوں کو بھی ایسے ہی کرے گا، بچہ ہی تو ہے، سب کے سامنے چپس کھا رہا ہے تو بڑوں کو بھی یہی کرے گا۔ اسے کچن میں چھپا کے کہیں ادھر منہ کر کے کھاؤ، دیوار کی طرف منہ کر کے کھاؤ، رمضان ہے، گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ رمضان کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ، کمائیں گے رمضان میں نیکیاں۔ رمضان میں 2 چیزیں اہم ہیں جو رمضان کا تر امتیاز ہیں، خصوصیات ہیں، ایک روزہ، ایک تراویح۔
دیکھو اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے بھائی. دنیا کے سارے نمازی بے نمازی ہو جائیں, کوئی دنیا میں سجدہ کرنے والا نہ ہو, کیا اللہ کی عزت میں فرق آ جائے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں. اللہ کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے, اللہ کسی کی نمازوں کا محتاج نہیں ہے. یہ سب جنت دینے, بخشش دینے, اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے 20 تراویح ہے نا, 20 تراویح پڑھتے ہیں. 20 تراویح میں ہر رکعت میں 2 سجدے, 20 تراویح میں 40 سجدے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جو رمضان میں تراویح پڑھتا ہے اس کو ہر سجدے پہ 1500 نیکیاں ملتی ہیں. 1500 نیکیاں. بتائیے روزانہ کتنی نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں؟ کتنی نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں تراویح پڑھ کے؟ کتنے لوگ ہیں تراویح نہیں پڑھتے, روزہ رکھتے ہیں تراویح نہیں پڑھتے, کہتے ہیں یار کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا. اور کتنے ہٹے کٹے کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ کرسی پہ نماز پڑھنے کا تو ایسا مرض ہے, ایسا مرض ہے, ایسا مرض ہے. صبح کو واک کرنے جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کے, توبہ توبہ. ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نماز پڑھیں گے کرسی پہ. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی مسجدوں سے کرسیاں ہی اٹھوا دیں, اس لیے کہ ہر ایک آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے. ہر ایک آ کے کرسی پہ, گھروں میں بھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں, دفتروں میں بھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں, اب تو مدرسوں میں بھی کرسیاں لگا لیں اور آگے مسجدوں میں کرسی لگا لیتے ہیں. ایسی کرسیوں کی عادت پڑ گئی ہے اور ایسا کرسیوں کا شوق چڑھ گیا ہے. الیکشن میں دیکھا نا آپ نے کتنا کرسیوں کا شوق ہے لوگوں کو. ہماری جماعت گئی افریقہ, کینیا, تو اس میں 2 تھے بڑی عمر کے, 2 بڑی عمر کے تھے. تو ایک بیٹھتا تھا کرسی پہ, وہ جو نیچے والی کرسی ہوتی ہے نا, ٹیک لگا کے, رائونڈ سے ملتی ہے, ٹیک لگا کے کرسی پہ بیٹھتے ہیں, نیچے بھی نرم پیچھے بھی نرم, اس پہ بیٹھتے ہیں. تو ایک کے پاس ہوتی تھی کرسی, اس لیے کہ کمر کا مسئلہ تھا, اور ایک کے پاس ہوتی تھی گدی, اس لیے کہ اس کے یہاں, ان کے یہاں گوشت کم تھا تو وہ ذرا گدی پہ بیٹھتے تھے. تو ایک دوسرے کو کہتے تھے او کرسی والے, او گدی والے. تو گدی والا کہتا کرسی تو فانی ہے, زیادہ سے زیادہ 5 سال کے لیے ملتی ہے, پھر چھن جاتی ہے, لیکن گدی تو نسلوں میں بھی چلتی ہے, زیادہ گدی قیمتی ہے, کرسی سے زیادہ قیمتی گدی ہے. کرسیوں کا شوق, گدیوں کا شوق, یہ کیا شوق ہے؟ اس لیے تراویح پڑھنی ہے. تراویح بولیے, تراویح کتنی؟ ہاں, یہ نہیں کہ 8 پڑھ کے بھاگ جائیں. 8 پڑھ کے نہیں بھاگنا, 20 پڑھنی ہے. 10 بھی نہیں پڑھ کے جانا, 12 بھی نہیں پڑھ کے جانا. کہتے بس اب تھک گیا ہوں, بس میری بس ہو گئی بھائی, میں تو جا رہا ہوں. نہیں, پڑھنی ہے. عورتوں نے بھی پڑھنی ہے, مردوں نے بھی پڑھنی ہے, اور اول سے لے کے اخیر تک پڑھنی ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو تراویح پڑھتے تھے, تو ہم جو بچے ہوتے تھے نا, وہ پہلی رکعت کا شروع والا حصہ کولر کے پاس ہوتے تھے. کہاں ہوتے تھے؟ کولر کے پاس. بڑے سنجیدگی سے صف میں ہوتے تھے. اور اب تو بڑے کیا, بوڑھے بھی کولر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. امام صاحب رکوع میں جائیں پھر آتے ہیں واپس. یہ بے دلی ہے, بے دلی. کیا ہے یہ؟ بے دلی ہے. نماز بوجھ بنی ہوئی ہے. نماز بوجھ نہیں ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار کا فرمان ہے, نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس لیے اگر نماز میں مزہ نہیں آ رہا تو سمجھ جاؤ
یا تو نگاہ حرام دیکھتی ہے یا پیٹ میں حرام گیا ہوا ہے، پکی بات ہے۔ اگر نماز بوجھ بن رہی ہے سمجھ جاؤ نگاہیں آوارہ ہیں یا پیٹ میں حرام ہے۔ کوئی بات ضرور ہے، بلا وجہ مسلمان پہ نماز بوجھ نہیں بنتی۔ نماز سے زیادہ مشکل کام ہم کتنی بشاشت سے کرتے ہیں، نماز سے زیادہ مشکل کام ہم کتنی بشاشت سے کرتے ہیں۔ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ والے آپ دیکھیں کتنے گھنٹے کھڑے رہتے ہیں لائنوں میں، اور دھوپ میں، گرمیوں میں، وہ کہتے ہیں یار بس اب آج ہم جا رہے ہیں، آج نہیں لیتے۔ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ بہانہ تو کرو۔ کبھی دیکھا ہے کسی بے نظیر انکم سپورٹ والوں کو کہ وہ تھک کے لائن سے واپس چلے گئے اور نہیں ہم نہیں لیتے بھائی، تھک گئے آج تو؟ کبھی دیکھا ہے کسی کو واپس جاتے ہوئے، بغیر لیے واپس جاتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ 3000 ملتے ہیں، ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ اور اگر پاکستان میں کوئی ایسا ولی حکمران آ جائے اور وہ اعلان کرے کہ جو بھی تراویح پڑھنے آئے گا 3000 کا چیک لیتا جائے، روزانہ تراویح پڑھے 3000 کا چیک لیتا جائے، دیکھنا کتنی بشاشت سے پڑھتے ہیں لوگ آ کے۔ نماز بوجھ نہیں ہے، نماز سے زیادہ مشکل کام ہم بشاشت سے کرتے ہیں۔ نماز بوجھ ہونے کی وجہ ہے، ایسے ہی نہیں۔ نماز بوجھ یوں ہی نہیں بنتی، نماز اس کے لیے بوجھ بنتی ہے جس کی نگاہیں ناپاک ہوں یا اس کے پیٹ میں کوئی ناجائز ہو۔ اب نماز کی لذت کو پانا ہے تو پہلے ناجائز دیکھنا، ناجائز بولنا، ناجائز کھانا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، پھر آئے گا نماز میں مزہ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم على صلواتهم يحافظون، یہی کچھ اور ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت تو نگاہوں کی حفاظت پہ موقوف ہے۔ اس لیے ساری تراویح پڑھنی ہے، پڑھیں گے شروع سے لے کے آخر تک، پڑھیں گے شوق سے، پڑھیں گے بیزاری کے ساتھ تو نہیں پڑھیں گے۔ تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، تراویح میں پورا قرآن سننا یہ الگ سنت ہے۔ پورا قرآن سنیں، اور اماموں کو چاہیے کہ جب سلام پھیرتے ہیں 2 رکعت کے بعد تو ذرا آرام سے اٹھ کے پھر کہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ امام سلام پھیرا اور کھڑا ہوا، اور مقتدی سلام پھیر رہے ہیں، اس نے شروع بھی کر لیا اور بیچارے کی ایک آیت نکل گئی، حالانکہ یہ تو پورا ختم سننا چاہتا ہے، اس کی ایک آیت نکل گئی۔ 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں، وہ بھی اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ پانی کا گلاس بھی نہیں پیا جاتا۔ کسی نے پانی کا گلاس پیا، اس کی سورہ فاتحہ گئی، پتہ نہیں جا کے کیا کرنا ہوتا ہے انہوں نے گھروں میں، اتنی جلدی مچاتے ہیں۔ اگر آپ کا امام جلدی مچائے، فٹافٹ پڑھے، اسے کہو بھائی ذرا مزے سے اللہ کا کلام سناؤ، اتنی جلدی نہ کرو، ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ چونکہ بیچارہ امام بھی رفتار اس لیے لگاتا ہے کہ پھر یہ کہیں گے یار تو کیا کعبے کا امام بنا ہوا ہے، تیز پر ذرا، جلدی جانا ہے ہمیں۔ بیچارہ اس لیے گھبرا کے رفتار بڑھا دیتا ہے، کیا کرے وہ۔ مقتدیوں کو چاہیے کہ کہیں امام صاحب پیچھے والوں کی ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ مزے سے پڑھائیں۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور افطاریاں کرائیں، رمضان میں افطاریاں کرائیں، تھوڑا لگائیں زیادہ پائیں، افطاریاں کرائیں، افطار پارٹیاں نہیں، افطاریاں، افطار پارٹیاں نہیں۔ افطار پارٹیوں میں تکبیر اولیٰ جاتی ہے، جماعت جاتی ہے، نمازیں جاتی ہیں، پھر وہی نمازیں ہوتی ہیں،
اور پھر تراویح متاثر ہوتی ہے، اور پھر پرایا مال اتنا کھاتے ہیں کہ تراویح میں کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، کیونکہ اس میں لسی بھی رکھی ہوتی ہے، شربت بھی رکھا ہوتا ہے، فروٹ چاٹ بھی رکھی ہوتی ہے، سموسے بھی رکھے ہوتے ہیں، پکوڑے بھی رکھے ہوتے ہیں، رول بھی رکھے ہوتے ہیں، میدے کے بنے ہوئے رول، وہ تو اتنے بھاری ہوتے ہیں، توبہ توبہ، پھر روٹی بھی، پھر سالن بھی، پھر بریانی بھی، پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر اس میں سلاد بھی، اور پھر اس میں رائتا بھی. اب یہ ساری چیزیں روزے دار نے کھانی ہوتی ہیں. اب بتائیے کیسے تراویح پڑے گا؟ اس لیے افطار پارٹیاں نہیں، افطاریاں کرانی ہیں. افطاری 2 روٹی، سالن، تھوڑا سا فروٹ، کسی کے گھر بھیج دو، کبھی کسی کے گھر بھیج دو، کبھی کسی کے گھر بھیج دو، روزانہ 50 کے گھر بھیج دو. کیا بات ہے؟ افطاریاں کرانی ہیں، افطار پارٹیاں نہیں کرنی ہیں. رمضان کے اوقات اتنے سستے نہیں ہیں کہ صرف ایک کھانے کی نظر کر لیے جائیں اور اس طرح ان کو ضائع کر دیا جائے. رمضان کا تو لمحہ لمحہ بڑا قیمتی ہے، جنت بنانے کا ذریعہ ہے. اور 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، جو دعا کرو گے قبول، جو دعا کرو گے قبول، جو دعا کرو گے قبول. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کو کس چیز کا شوق دکھائیں گے؟ دنیا کا یا آخرت کا؟ پکی بات ہے نا، پکی بات ہے نا. کوئی دکاندار بیٹھے چیزوں کے ریٹ کم کرو، 2 روپے کما رہے ہیں، 1 روپیہ کما لو، 1 روپیہ بھی نہ کماؤ، یہ تو سب سے بڑی بات ہے. ساری زندگی کماتے ہیں، رمضان کا مہینہ نہ کماؤ، صدقے کی نیت کرو، ہدیے کی نیت کرو، افطاری کرانے کی نیت کرو. بھائی کمائی ہے. یہ جو میلے لگتے ہیں نا، میلے لگتے ہیں، ہمارے ہاں میلے لگتے ہیں نا سندھ میں، جو میلے لگتے ہیں اس پہ جو چیزیں بیچنے والے آتے ہیں نا، وہ آخری دن، آخری دھمال، اس کے آخری لمحے اپنی چیزیں سستی کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ویسے ہی بوجھ سر پہ اٹھا کے لے جانا ہے، لہذا یہی نکال دو. بھائی بوجھ سے بچنے کے لیے چیزوں کے ریٹ کم کر دیتے ہیں. تو جہنم سے بچنے کے لیے اگر رمضان کے مہینے میں ریٹ کم کر لیے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ تو بھائی ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ ریٹ کم کریں گے نا، غریبوں کی مدد کریں گے نا. ہاں، اور رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. یعنی کہ روزے رکھ کے چڑچڑے ہوئے پھریں، ہر ایک پہ غصے ہوں، بیوی کو بھی ڈانٹتے رہیں، بچوں کو بھی ڈانٹتے رہیں، نوکروں کو بھی ڈانٹتے رہیں، گھر کی ماسیوں کو بھی ڈانٹتے رہیں، سب سے لڑتے رہیں. کیوں؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. بڑا احسان کیا ہے آپ نے روزہ رکھ کے. بھائی روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، کیوں خواہ اپنا روزہ ضائع کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، روزے دار سے کوئی جھگڑنے لگے نا، اس سے کہے انی صائم، بھائی مجھے روزہ ہے، میں آپ سے الجھنا نہیں چاہتا، مجھے روزہ ہے. کسی سے نہیں لڑنا، کسی کو نہیں ڈانٹنا. افطاری کا وقت ہو گیا، اذان ہونے لگی ہے، اور اب تک سامنے کچھ بھی نہیں آیا. اب تک سامنے، اور اللہ کی شان، سحری میں بھی آنکھ دیر سے کھلی تھی تو سحری بھی نہیں کی تھی. اب افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے اور اب سامنے اب تک کچھ بھی نہیں آیا. اذان میں باقی 1 منٹ رہ گیا، اب تک کچھ نہیں آیا. اب کیا کرنا ہے؟ بیوی کی کلاس لینی ہے کہ نہیں لینی؟ بتائیے بھائی گھر والوں کی کلاس لینی ہے کہ نہیں لینی؟ بھائی ہاں نہ تو کریں، بولیں تو صحیح. نہیں لینی، کیا کرنا ہے؟ شہر، اب علیہ السلام کا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. کہاں مر گئی ہو، کہاں چلی گئی ہو، ایسے نہ کہو. بیٹھے رہو، ہوگا نصیب میں تو آ جائے گا، ورنہ پانی تو ہوتا ہی ہے نا، گھونٹ پی کے چلے جاؤ نماز کے لیے. مسجدیں دور ہو تو افطاری مسجد میں جا کے کریں، اپنے ساتھ پانی بھی لے کر جائیں. یہ نہیں کہ وہ جو مسجد میں دسترخوان بیٹھتا ہے جا کے اس پہ بیٹھ جائیں، ایسے نہیں. پتہ نہیں کس کی طرف سے آیا ہے، پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے، کیسا بھیجا ہے.
گھر سے پانی تھوڑا سا لے کر ایک کھجور لے کر، مسجد دور ہے تو تکبیر اولا فوت نہ ہونے دیں، رمضان ہے، رمضان میں ایک تکبیر اولا فوت کی گویا 70 فوت کر دیں، 70 تکبیر اولائیں فوت کر دیں، رکعت فوت کر دی گویا 70 رکعتیں فوت کر دیں۔ تھوڑا سا پانی، ایک کھجور، آ کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے افطاری کر لو، اور پھر نماز پڑھ کے اوابین پڑھ کے جا کے اگلی پچھلی کسر نکال لو۔ یہ تو نہیں کہ گھر والے کھا جائیں گے آپ کے لیے چھوڑیں گے ہی نہیں۔ نماز کی اہمیت ہو، تکبیر اولا کی اہمیت ہو، رکعت کی اہمیت ہو۔ رمضان جیسا گزاریں گے نا سارا سال ویسا گزرے گا۔ رمضان میں اگر سموسے کی وجہ سے رکعت کو فوت کیا تو سارا سال تمہاری رکعتیں جائیں گی۔ ہماری رکعتیں کیوں جاتی ہیں؟ سموسے کے پیچھے، رائتے کے پیچھے۔ نماز کھڑی ہو گئی ہے اور رائتے کی پیالی کو چاٹ رہا ہے۔ یہ حقائق ہیں، حقائق ہیں کہ نہیں بھائی؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ ادھر تلاوت شروع ہوتی ہے، ادھر اس سب بھی دسترخوان سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، بھائی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، باقی تھوڑا رہ گیا ہے۔ ادھر تلاوت شروع ہو گئی ہے، ادھر لگے ہوئے ہیں، ایسے جیسے وہ اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ اس لیے رمضان میں کوئی نیکی چھوٹنے نہ پائے، کوئی گناہ ہونے نہ پائے۔ تیار ہیں؟ انشاءاللہ سارا سال ایسے گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے۔ اور رمضان میں ہر نیکی کا ریٹ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ اگر آپ روزانہ 5 پارے پڑھیں گے تو 5 ختم ہو جائیں گے، 10 پارے پڑھیں گے تو 10 ختم ہو جائیں گے، 20 پارے پڑھیں گے تو 20 ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے ایسے بھی ساتھی ہیں، نوجوان ہیں، سارے کام کاج ان کو بھی ہیں، روزانہ رمضان میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ حافظ نہیں ہیں، ناظرہ خواہ ہیں، روزانہ ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے خود بتایا، کہا اللہ کا شکر ہے آسانی سے ہو جاتا ہے، ضرورت کا سوتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں قرآن، 12 گھنٹوں میں قرآن ہو جاتا ہے، 10-12 گھنٹوں میں پورا قرآن ہو جاتا ہے ناظرہ خواہ کا۔ بھائی 20 منٹ میں ایک پارا، 1 گھنٹے میں کتنے پارے ہو گئے؟ 10 ہیں۔ 20 منٹ میں ایک پارا تو 1 گھنٹے میں کتنے ہو گئے؟ تو 10 گھنٹوں میں کتنے ہو گئے؟ دیکھو ہو گیا نا۔ اور بعضوں کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہے، وہ 15 منٹ میں پارا پڑھ لیتے ہیں۔ کسی کو آدھا گھنٹہ بھی لگے تو 15 گھنٹوں میں سارا قرآن ختم۔ تو خوب قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اپنے گھروں میں مقابلے کریں، عورتیں مقابلہ کریں، مرد مقابلہ کریں، دیکھتے ہیں کس کے ختم زیادہ ہیں، دیکھتے ہیں کس کے ختم زیادہ ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں ہمارے گھر کی عورتیں اللہ کا شکر ہے روزانہ 40 پارے پڑھ لیتی ہیں۔ کتنے پارے؟ 30 پارے ایک قرآن، 10 قرآن، 10 سے پارے اور۔ تو یعنی 3 دنوں میں 4 ختم، 3 دن میں 4 ختم۔ اسے قرآن میں مقابلہ کرنا ہے، اور چونکہ اس میں ریٹ بڑھ جاتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ توفیق دے تھوڑا سا وقت تبلیغ میں بھی لگائیں۔ اگر 3 دن لگائیں گے 70 سے ضرب دے دیں تو 7 مہینے لگانے کا اجر ملے گا۔ کتنا اجر ملے گا؟ تو لگائیں گے؟ کون کون لگائیں گے؟ بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ شوق دے جو اس سے پسند ہے۔ ہر ایک کا شوق اپنا اپنا ہے۔ ایک عرب شاعر کہتے ہیں وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ، ہر ایک کا اپنا اپنا شوق ہے۔ اور ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں، آپ نے ٹرکوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، پسند اپنی اپنی۔ یہ اردو والے کی کہاوت ہے، پسند اپنی اپنی، یعنی شوق اپنا اپنا۔ ہم سب کا شوق وہ ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔